أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمين. معزز حاضرین جماعت، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین خواتین، اسلامی ماں اور بہنوں، یہ مہینہ انگریزی حساب سے فروری کا ہے اور موجودہ دور اور موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے جس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے حیا کی اہمیت، یعنی اسلام میں حیا کی اہمیت۔ اب آپ بتائیں گے کہ حیا اور فروری ماہ میں کیا مناسبت ہے؟ تو ہمارے نوجوان جانتے ہیں، بزرگ تو غالباً نہیں جانتے ہوں گے، لیکن اس مہینے کی 14 تاریخ کو ایک بے حیائی کا رسم ادا کیا جاتا ہے جس کو ویلنٹائن ڈے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آئیے ہم اس بات کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ حیا کی کیا اہمیت ہے۔ ہم جس شریعت اور جس دین کو مانتے ہیں، اس دین کے بنیادی امور 4 ہیں، بنیادی چیزیں 4 ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق و آداب۔ یعنی ان 4 چیزوں پر مذہب اسلام کا دار و مدار ہے۔ عقائد پر ہے عقیدہ، عبادات جو عبادتیں ہیں، معاملات لین دین کا جو طریقہ ہے، اور چوتھا اخلاق و آداب۔ اور اسی اخلاق و آداب کے اندر حیا بھی شامل ہے۔ حیا ہم قرآن و حدیث کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ان گنت جگہوں پر اس لفظ کو بیان کیا گیا ہے، اور اس لفظ کا ہم اپنی زبان میں سمجھ سکتے ہیں کہ جس کو ہم شرم یا غیرت یا لحاظ کے نام سے جانتے ہیں۔ تو حیا شرم، لحاظ یا اسی طریقے سے غیرت کو کہا جاتا ہے، اور اس کا مفہوم علامہ امام جرجانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی کام کو اس ڈر سے چھوڑ دینا کہ اس کی وجہ سے ملامت نہ ہو۔ یہ علامہ امام جرجانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ علامہ امام راغب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حیا کا مطلب ہے قباحت والے کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ آئیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ موجودہ دور میں حیا کا جنازہ نکل چکا ہے۔ لوگوں کے اندر چاہے زبان سے ہو، کپڑے اور لباس کے ذریعے سے ہو، انسان کے اعضاء اور جوارح کے ذریعے ہو، ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ بے حیائی اور بے شرمی کا دورہ ہے، بازار گرم ہے۔ اور حد تو یہ ہے
کہ اس بے شرمی اور بے حیائی کا نام فیشن رکھ دیا گیا ہے، اس کو فیشن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، ایک دور ایسا تھا کہ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، اگر ان کے سر سے دوپٹہ بھی گر جاتا تھا تو مارے شرم کے اپنے چہرے کو کسی کو دکھانا گوارا نہیں کرتی تھی، اور آج سر سے تو چھوڑیے پورے جسم ہی سے دوپٹہ غائب ہو چکا ہے، غیروں کو چھوڑیے اپنے کی بات۔ یہ آج ہمارا ماحول ہے۔ مغربی تہذیب کو اپناتے ہوئے آج ہم جس طریقے سے چل پڑے ہیں، یقیناً یہ بے حیائی اور ایسا راستہ ہے جو جہنم کی طرف سیدھے لے جانے والا ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر ایک دور ایسا ہوا کرتا تھا کہ اگر کسی لڑکے کی شادی کسی گاؤں میں طے ہو جاتی تھی، بات پکی ہو جاتی تھی، تو وہ بچہ اس گاؤں کی طرف جانا گوارا نہیں کرتے تھے اس وقت تک جب تک کہ شادی نہ ہو جائے۔ اور آج ڈیٹ کے نام سے چاہے بچہ ہو یا بچی، باقاعدہ تنہائی میں ملنا اور اسی طریقے سے موبائل نمبر کا تبادلہ کرنا اور رات بھر باتیں کرنا، یہ آج ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری نسل کی حفاظت فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، آپ دیکھیں کہ حیا اور شرم یہ فطری چیز ہے، یہ کوئی مصنوعی اور انوکھی چیز نہیں ہے۔ آپ یاد کیجئے، قرآن پڑھیے، قرآن کے کئی جگہوں پر اللہ رب العالمین نے اس کو ذکر کیا ہے۔ جب ہمارے باپ سیدنا آدم علیہ السلام اور ہماری ماں حوا علیہ السلام، اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ دونوں کا ٹھکانہ یہ جنت ہے، یہ مسکن ہے، آپ جہاں چاہے کھائیں پئیں، لیکن ولا تقربا ہذہ الشجرہ، اس درخت کے قریب مت جانا۔ یہ اللہ رب العالمین کا حکم تھا۔ ابلیس لعین نے جال بچھایا، چال چلی اور اپنے جال میں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو پھنسا دیا۔ اس درخت کے قریب گئے اور اس درخت کے قریب جا کر اس درخت کا پھل کا ذائقہ بھی چکھا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا ہے اس چیز کو بڑے ہی خوب انداز میں کئی جگہوں پر۔ اللہ رب العالمین نے جو ان دونوں کو جنتی لباس اور نورانی لباس پہنایا تھا، اب اس پھل کو کھانے کی وجہ سے اس کے جسم میں جو لباس تھے، نورانی لباس، جنتی لباس، وہ اتر گئے۔ دونوں برہنہ ہیں، آدم علیہ السلام بھی، حوا بھی۔ اب جنت میں بہت سے درخت ہیں، اپنے درختوں کی طرف دوڑتے حضرت آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام، اور درختوں کے پتوں سے اپنی شرمگاہ کو چھپاتے ہیں۔ یہ حیا فطری چیز ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حیا فطری چیز ہے، اور حیا اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ یہ حیا یوں ہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی یہ صفت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان ربکم تبارک و تعالی حی کریم، یقیناً تمہارا رب بہت حیا اور عزت والا ہے۔ اللہ رب العالمین کی صفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے باحیا تھے۔ آپ کونے پر بیٹھی ہوئی پردے میں کنواری لڑکی سے زیادہ آپ باحیا تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حیادار تھے کہ ایک کنواری لڑکی جو کونے پر پردے میں بیٹھ کر رہتی، جتنی حیا کرتی، اس سے کہیں زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ صحیح مسلم کی روایت ہے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام میرے گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کا پیر
جو ٹکنا ہو، اس تھوڑا سا کپڑا آپ کا ہٹا ہوا تھا۔ اسی اثنا میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھر کی طرف آتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں، آپ کو اجازت دی جاتی ہے، گھر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ابو بکر سے کچھ دیر تک بات ہوتی ہے، پھر اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ آتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں، اجازت عمر فاروق کو بھی مل جاتی ہے۔ آپ کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں، کپڑے جو ہیں آپ کے پیر میں تھوڑا سا ٹکنا، تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ تیسری شخصیت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ہوتی ہے، اجازت طلب کی جاتی ہے۔ جب وہ گھر کے اندر آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے بیٹھ جاتے ہیں اور کپڑے کو درست کر لیتے ہیں۔ بات جب آگے پہنچتی ہے، بات ختم ہو جاتی ہے اور تینوں صحابی رسول وہاں سے نکل کر جاتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول میرے ابو آئے اور آپ نے اپنے کپڑا کو ڈھانکا نہیں۔ عمر فاروق آپ کے دوسرے سسر آئے تو اس وقت بھی آپ نے اپنے پیر کو ڈھانکا نہیں کپڑوں سے، لیکن جب آپ کے داماد ذوالنورین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو آپ اپنے کپڑے سے اپنے پیر کو ڈھانک لیا۔ آپ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، کیا میں اس آدمی سے حیا نہ کروں جس آدمی سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ گویا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کس طریقے سے تھی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اندر یہ صفت کیسے تھی؟ اگر ہم اور آپ دیکھیں تو اسلام کے جو بنیادی امتیاز ہے یا امتیازی خصوصیت ہے، ان میں سے ایک صفت حیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4181 میں، ان لکل دین خلقا، یقیناً ہر دین، ہر شریعت اور ہر مذہب کی ایک خوبی ہوتی ہے، وخلق الاسلام الحیا، اور اسلام کی خوبی حیا ہے۔ اسلام کی خوبی حیا بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہاں تک کہ حیا کو ایمان کی ایک شاخ، ایمان کا ایک حصہ اور ایمان کا ایک جز قرار دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 9 کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع وسبعون شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ ایمان کے 70 سے زائد شاخ ہیں، سب سے افضل ترین شاخ، سب سے افضل ترین جز لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے ادنا حصہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا ہے، اور حیا ایمان کا ایک جز ہے، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو تعلیم دی ہے۔ حیا ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرنی چاہیے۔ سعید ابن یزید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے کچھ وصیت کیجیے، مجھے کچھ وصیت کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیک ان تستحی من اللہ عز وجل کما تستحی رجلا من صالح قومک، تم اللہ سے اسی طریقے سے حیا کرو جس طریقے سے لوگوں میں سے ایک صالح لوگوں کے درمیان تم حیا کرتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تلقین کی، اگرچہ وہاں پر ایک شخص کے بارے میں بتایا، لیکن یہ تعلیم پوری امت کے لیے ہے کہ انسان تنہائی میں ہو یا تو پھر انسان اپنے جلوت کی زندگی میں ہو، لوگوں کے درمیان ہو، وہ حیا کرے۔ لوگوں سے بھی حیا کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یستحی من الناس لا یستحی من اللہ،
جو شخص لوگوں سے حیا نہیں کرتا وہ اللہ سے بھی حیا نہیں کرتا ہے، جو لوگوں سے حیا نہیں کرتا وہ اللہ سے بھی حیا نہیں کرتا ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بتایا کہ اس دین کا سر چشمہ حیا ہے، جہاں سے دین نکلتا ہے وہ گویا کہ وہ تالاب، وہ سمندر حیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء خیر کلہ والحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا تمام کی تمام خیر ہے اور حیا سوائے بھلائی کے کچھ بھی نہیں لاتی۔ لہذا انسان کو حیا کا یہ مادہ پیدا ہونا چاہیے، بلکہ جو انسان بے حیائی جیسے اور بے شرمی جیسے بری صفت کو اپنے اندر پیدا کرتا ہے تو شریعت نے بتایا کہ یہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ ہر برائی کی جڑ کیا ہے؟ گویا کہ برائی کا سر چشمہ آپ کہہ لیں کہ بے حیائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْأُولَى، یعنی سابقہ نبیوں کی باتوں میں سے ایک بات جو لوگوں نے آج تک یاد رکھا ہے وہ کیا ہے؟ اِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ، جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہو کر ڈالو۔ گویا کہ انسان اگر حیا نہیں کرتا ہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 6120 کے اندر موجود ہے۔ لہذا حیا کی بڑی اہمیت شریعت اسلامیہ کے اندر بتایا گیا ہے۔ یہاں تک بتلایا گیا کہ حیا اور ایمان کبھی الگ نہیں ہوتے بلکہ لازم اور ملزوم چیز ہے۔ جس طریقے سے انسان اپنے جسم میں 2 عدد کپڑا پہنتا ہے، ایمان بھی اسی طریقے سے ایمان اور حیا کا تعلق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء والایمان قرنا جمیعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر، حیا اور ایمان کو اکٹھا رکھا گیا ہے۔ یہ فطری طور پر اللہ رب العالمین نے حیا اور ایمان کو ایک جگہ رکھا۔ جب ایک چیز کو اٹھا دی جاتی ہے تو خود بخود دوسری چیز اپنے آپ ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اس بات کی تعلیم دی ہے۔ بلکہ اگر کوئی انسان حیا کرتا ہے تو وہ انسان جنت کی راہ پر چلتا ہے، کوئی انسان بے حیا ہے تو یقیناً وہ جہنم کی راہ پر چل رہا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سنن ترمذی 2009 نمبر کی حدیث ہے، الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، حیا ایمان ہے اور ایمان جنت میں لے جانے والا ہے۔ والبذاء من الجفاء والجفاء فی النار، اور بد زبانی بے حیائی ہے اور بے حیائی انسان کو جہنم کی طرف لے جائے گی۔ لہذا انسان کو حیا جیسی عظیم صفت سے متصف ہونا چاہیے، خواہ مرد ہو یا عورت، نوجوان ہو یا بزرگ یا بچہ، کوئی بھی ہو، حیا اپنے اندر اس چیز کو پیدا کریں۔ اور معاشرے کے جو خوبصورتی ہے وہ حیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما کان الفحش فی شیء الا شانہ وما کان الحیاء فی شیء الا زانہ، یہ بھی سنن ترمذی کی روایت ہے، 1974 نمبر کی حدیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص میں حیا ہوتی ہے یہ حیا اس انسان کے معاشرے کے اندر خوبصورتی بنا دیتی ہے، اس کے اندر خوبصورتی لاتی ہے، اور جس انسان میں بے حیائی ہے اس انسان کو یہ بے حیائی بدصورت بنا دیتی ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ اپنے معاشرے کے اندر خوبصورتی کے لیے حیا کو پیدا کریں، اور یہ حیا یقیناً انسان کے لیے، معاشرے کے لیے خوبصورتی ہے۔ بلکہ جو انسان بے حیا ہے اللہ رب العالمین اس انسان کو پسند نہیں فرماتا۔ سنن ترمذی کی 2002 نمبر کی حدیث ہے، ان اللہ لا یبغض الفاحش، یعنی جو بے حیا ہے اللہ رب العالمین اسے پسند نہیں فرماتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم بے حیا نہیں بلکہ با حیا بنیں، ہم بے شرم نہیں بلکہ با شرم بنیں۔ یہ ہمیں اور آپ کو تعلیم شریعت اسلامیہ دے رہی ہے۔ اور وہ عورتیں جو اپنے بناؤ سنگار کو اظہار کرتے ہوئے بازاروں میں چلتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید سنائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے 2128 نمبر کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود برہنہ رہے
اپنے آپ کو دوسرے کی طرف مائل کرے، دوسرے کو بھی اپنی طرف مائل کرے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی، جنت میں داخل ہونا تو درکنار بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی عورت کے اندر، کسی لڑکی کے اندر یہ بری صفت پیدا ہو جائے تو جنت میں داخل ہونا تو درکنار وہ عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ حالانکہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کئی سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جہاں بہت ساری برائیاں ہیں، انہی میں سے بے حیائی اور بے حیائی چونکہ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک انسان اس طریقے سے بے حیا ہو جاتا ہے کہ آج رشتے کے، اسلام نے جو رشتے کی حد بندی کی ہے، اس رشتے کی حد بندی کو تار تار کرتے ہیں۔ آج بھابھی دیور کا رشتہ کیا ہے، آج بے حیائی کی انتہا کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے بھابھی اور دیور کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، دیور بھابھی کا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے مردوں سے پردہ کرو لیکن جو تمہارا دیور ہے الحیاء الموت، اور بعض روایت کے اندر ہے الحیاء الموت، یعنی دیور بھابھی کے لیے موت ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اتنے خطرناک نصیحت۔ آج جیجا سالی کا رشتہ کیا ہے، آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں، اتنی بے حیائی عام ہو چکی ہے کہ اس کے اندر کوئی پردہ ہی نہیں، سمجھتے یہ تو میرا جیجا ہے، یہ میری سالی ہے، یہ میری ففیری بہن ہے، ممیری بہن ہے، چچیری بہن ہے۔ یاد رکھیں یہاں سے بے حیائی کا آغاز ہوتا ہے اور پھر اس کا انجام، آخری جو انجام ہوتا ہے بدکاری تک پہنچتا ہے۔ لہٰذا انسانوں ہم بے حیا نہیں بلکہ ہم باحیا مسلمان بنیں، کیونکہ باحیا معاشرے کی خوبصورتی ہے۔ اسلام اور ایمان ایک ساتھ حیا کے ساتھ جمع کیا گیا ہے، لہٰذا ہم اگر ایمان والے ہیں تو بے حیا نہیں بن سکتے۔ جہاں تک سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہم اور آپ دیکھتے ہیں کس طریقے سے بے حیائی کو عام کیا جاتا ہے۔ اس کے نام بھی ایک پیغام میں آخر میں دوں گا، لیکن اس سے پہلے جو میں نے ابھی شروعات میں بتایا تھا کہ حیا کا عنوان انتخاب کرنے کا مقصد کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس ماہ میں بالخصوص اس مہینہ میں 14 تاریخ کو محبت کے دن کے نام پر ویلنٹائن ڈے کا دن منایا جاتا ہے، بلکہ اس مہینے کی 7 تاریخ سے 14 تاریخ تک اگر آپ سرچ کریں گے اور معاشرے کے حالات کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 8 دن کا 8 الگ الگ نام ہے۔ ابھی 7 تاریخ 7 فروری سے 14 فروری تک، یعنی یہ جو 8 دن ہے، یہ 8 دن کے نام آج بدکار مردوں نے، بدکار عورتوں نے، جھوٹے محبت کے دعوے داروں نے اور بے حیائی کے انتہا تک پہنچنے والوں نے الگ الگ نام دیا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کون سا نام ہے، تو میں نے سرچ کر کے دیکھا تو پتہ چلا کہ 7 تاریخ کو، فروری مہینے کی 7 تاریخ کا نام رکھا ہے روز ڈے، گلاب کا دن۔ جو محبت کرنے والے ہیں بے حیائی کی انتہا دیکھیے۔ 8 تاریخ جو 8ویں جو تاریخ ہوتی ہے یعنی دوسرے دن، اس دن کا نام پروپوز ڈے رکھا ہے، یعنی ایک دوسرے سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو 9 تاریخ ہے چاکلیٹ ڈے رکھا ہے، جو 200 سال سے پرانی یہ چاکلیٹ چل رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اور جو 10 تاریخ ہے وہ ٹیڈی ڈے کے نام سے یہ ایک دوسرے کو تحفہ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے 11 تاریخ کو پرومس ڈے کے نام سے بے حیائی کو انجام دیا جاتا ہے، ایک دوسرے سے وعدہ، جھوٹے وعدہ کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے 12 تاریخ کو حق ڈے کے نام سے جو ایک دوسرے سے گلے لگتے ہیں، اور 13 تاریخ کو کس ڈے کے نام سے جانا جاتا ہے، جو ایک دوسرے کو بوسہ لیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آخر میں ویلنٹائن ڈے جو 14 تاریخ کو رکھا جاتا ہے۔ یہ بے حیائی آج ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے، اور یہ غیروں کی باتیں نہیں ہیں مسلمانوں، غیروں کا کوئی مذہب نہیں، اس کا کوئی دھرم نہیں، اس کی کوئی شریعت نہیں، اس کی کوئی پابندی نہیں۔ ہم مسلمان نوجوان جو مغربی تہذیب کو اپناتے ہوئے، آج ہم اور آپ جو مغربی ثقافت کو اپناتے ہوئے اس طریقے سے
سے بے حیائی کو انجام دیتے ہیں ان لوگوں کے لیے ایک آخری پیغام کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سورہ نور آیت نمبر 19 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیء الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی عام ہو جائے۔ اب بے حیائی کا عام کرنا یہ جو میں نے 8 دن کے نام بتائے اس میں ہو یا آپ سوشل میڈیا کے ذریعے سے کسی کو بے حیائی پھیلا رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لہم عذاب فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے اندر بھی اس کی سزا ملے گی، آخرت کے اندر بھی اس کی سزا ہے۔ بے حیا کرنے والوں، بے حیائی کو انجام دینے والوں، بے شرمی کی زندگی گزارنے والوں کے نام یہ پیغام ہے۔ اللہ کہتا ہے آخرت میں تو عذاب ہے ہی لیکن دنیا میں بھی اللہ رب العالمین اس کی سزا دے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کسی اور کا قول، کسی اور کی بات نہیں بلکہ عرش والے کی بات ہے۔ سورہ نور اٹھائیے آیت نمبر 19، اللہ رب العالمین نے فرمایا لہم عذاب فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی سزا ہے، آخرت میں بھی سزا ہے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا اس گزارشات کے ساتھ کہ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، مرد ہو یا خواتین، نوجوان ہو یا بزرگ یا بچے، حیا اپنے اندر پیدا کریں، حیا جیسی عظیم صفت کو اپنے اندر پیدا کریں۔ بے شرمی اور بے حیائی کو ہم دفنا دیں، اور کیونکہ ایمان اور حیا ایک ساتھ ہوتے ہیں، جہاں ایمان ہوتا ہے حیا ہوتی ہے، جہاں حیا ہوتی ہے وہ ایمان، جہاں حیا نہیں وہاں ایمان، جس جگہ پر حیا نہیں وہاں ایمان نہیں، جہاں پر ایمان نہیں وہاں حیا نہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے اندر حیا جیسی عظیم صفت پیدا فرما دے، ہم حیا جیسی عظیم صفت سے متصف ہو جائیں، بے حیائی اور بے شرمی کا خاتمہ ہو جائے۔ اے اللہ ہمارے معاشرے کے اندر تو اس کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین کتاب و سنت اور صحابہ اکرام کی سیرت میں ہم زندگی گزاریں، اے اللہ تو اس کی توفیق عطا فرما دے۔ رب کریم ہم میں سے جو بیمار ہے اے اللہ تو نے شفائے کاملہ اور صحت عاجلہ نصیب عطا فرما، جو جس پریشان حال میں مبتلا ہے اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دے، جو لا ولد ہے اے اللہ تو نے صاحب اولاد بنا دے۔ اے اللہ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں ایسی ہیں جن کے کوئی رشتے نہیں آئے، اے اللہ تیرے پاس ہر چیز کے خزانے موجود ہے، تو اپنے خزانے سے مناسب رشتہ ہماری بیٹیوں کو اور ہماری بہنوں کو استوار فرما دے۔ الہ العالمین ہماری گناہوں کی مغفرت فرما، ہماری حسنات کو قبول فرما لے۔ ہم میں سے جو مرحومین اور مرحومات ہیں اے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما۔ رب کریم جب تک ہمیں زندہ رکھ ایمان اور اسلام پر، جب اپنے پاس بلا ایمان اور اسلام پر۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔